الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا في موضع آخر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال أيضا في موضع آخر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، عمائرین شہر، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آئیے آج کے جمعے میں ہم آپ جس موضوع کے تعلق سے آپ سے بات کرنی ہے وہ ہے واقعہ معراج. بہت مشہور واقعہ ہے اور اس واقعہ معراج کے تعلق سے کئی اختلاف ہیں، بے شمار اختلافات ہیں، مہینے کے تعلق سے، تاریخ کے تعلق سے. تو واقعہ معراج کے تعلق سے دو لفظ یاد رکھیے اور ان دو لفظوں کو سمجھنے کے بعد ہم اور آپ سمجھیں گے کہ آخر واقعہ معراج کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. جب بھی معراج کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو دو لفظ عام طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے جس کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک ہے لفظ اسراء اور ایک ہے معراج. دونوں میں فرق ہے. اسراء کے معنی آتے ہیں رات میں سفر کرنے کو. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے آپ نجات دلائیے، ان کو لے کر جائیے، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، کہ آپ ان کو رات میں لے کے جائیے، رات میں سفر کیجیے، اپنی قوم کو لے کر نکلیے یہاں سے. إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ کہ آپ کو یہ لوگ پیچھا کریں گے، رات میں نکلیے. تو اسراء کے معنی آتے ہیں رات میں سفر کرنے کو. تو یہاں واقعہ معراج کا دو حصہ ہے، ایک زمینی حصہ اور ایک آسمانی حصہ ہے. جو زمینی حصہ جو سفر ہوا ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ رات کا سفر ہے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد یعنی مسجد اقصیٰ سے جو عرش تک، ساتواں آسمان یا جنت اور جہنم کا جو سفر ہوا ہے، یہ معراج کے لفظ سے اسے یاد کیا جاتا ہے. معراج کے معنی عربی کے اندر سیڑھی کے بھی آتے ہیں، چونکہ آپ کے لیے وہاں سے ایک سیڑھی لائی گئی تھی جنتی، اسی لیے اس کو معراج کہا جاتا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی کہہ دیا جاتا ہے، یعنی اسراء کو معراج اور معراج کو اسراء، یا دونوں یعنی پورے واقعے کو ملا کر بھی کبھی معراج کہا جاتا ہے. یہ تو ہوا اسراء اور معراج میں فرق. سفر معراج آج تک اتنا لمبا سفر کبھی پیش نہیں آیا، نہ آنے والا ہے. اتنا لمبا سفر واقعہ معراج، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر کرایا جاتا ہے آسمانوں کا، عرش تک، جنت اور جہنم کی سیر کرائی جاتی ہے، عجیب عجیب واقعات پیش آتے ہیں. اتنا لمبا سفر کسی نے آج تک نہیں کیا. اور یہ آپ کے اعزازات میں سے بھی ہے اور اعجاز میں سے بھی ہے، یعنی آپ کا معجزہ بھی ہے اور آپ کا اعزاز بھی ہے، آپ کے لیے شرف کی بات ہے. ایسا معجزہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا. جو معجزہ واقعہ معراج کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ معجزہ کسی بھی نبی یا رسول کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا. واقعہ معراج کے تعلق سے جو اختلاف ہے، کئی اختلاف، 10 سے 15 اقوال ہے. کسی نے کہا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، کسی نے کہا 1.5 سال پہلے، کسی نے کہا 2 سال پہلے، کسی نے کہا 1 سال 2 ماہ، کسی نے کہا 1 سال 3 ماہ، 1 سال 6 ماہ. کئی اختلاف ہے. مہینے میں بھی اختلاف ہے. کسی نے کہا رجب کا مہینہ، کسی نے ربیع الاول کا مہینہ، کسی نے شعبان کا، کسی نے شوال کا. تاریخ میں بھی اختلاف. یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اتنا عظیم الشان واقعہ پیش آیا. واقعہ معراج اتنا عظیم الشان واقعہ تھا،
اتنا عظیم الشان یہ سفر پیش آیا تھا تو پھر اتنا اختلاف کیوں پیش آیا؟ آخر اس رات کی تعیین کیوں نہیں کی گئی؟ یعنی متعین کر کے کیوں نہیں بتلایا کہ آخر یقینی طور پر یہی رات ہے؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس رات کی تعیین کسی حکمت کی وجہ سے نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ رات اہم نہیں ہے، لیکن رات میں جو پیغام دیا گیا وہ اہم ہے، اور اس پیغام کو ہمیں اور آپ کو سننا ہے کہ آخر وہ پیغام کیا دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر کے دوران کیا دیکھا اور آپ کو کیا تحفہ ملا، اصل وہ ہے، وہ رات اہم نہیں ہے، بلکہ اس سفر میں آنے والے جو پیش آنے والے جو واقعات ہے وہ اصل ہے۔ اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم آپ سمجھیں، اس کا پس منظر کیا ہے۔ واقعہ معراج ایسے ہی پیش نہیں آیا، بلکہ اس کا ایک لمبا چوڑا پس منظر ہے، اور اس پس منظر کو ہم اور آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس واقعے کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ ہم اور آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں پہلی دفعہ غار حرا میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ 5 آیتیں لے کر آتے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی تھی اسلام کی جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہانپتے کانپتے گھر آتے ہیں، اس بار کو جھیل نہیں پا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر آتے ہیں، اور گھر آنے کے بعد جبکہ گرمی کا موسم ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو آپ کی وفادار بیوی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، مجھے چادر اڑھاؤ، چنانچہ آپ کو چادر اڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پریشانی کے عالم میں ہیں، اور حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں واللہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، اتنی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ لیکن اس پریشانی کے عالم میں ایک بیوی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اگر کسی کو سیکھنا ہے کہ پریشانی کے عالم میں، یعنی شوہر اگر پریشان ہو تو بیوی کا کیا کردار ہو، بیوی کا کیا رول ہونا چاہیے، اسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے اس واقعے سے سمجھنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ ایک میرے سرتاج، میرے شوہر، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا ہے، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی آپ کی جو اوصاف حمیدہ، جو اچھی عادتیں تھیں، ساری عادتیں اچھی تھیں، لیکن ان میں جو نمایاں جو اچھی عادتیں تھیں جو انسانیت کے لیے کام آنے والی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے گنایا، بتایا کہ آپ اتنا بڑا کام کرتے ہیں انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے، اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے۔ تقریباً 25 سال تک حضرت خدیجہ نے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کی زندگی میں حضرت خدیجہ اور خواجہ ابو طالب، آپ کے چچا، یہ 2 بڑے اہم شخصیت تھے، ان کا رول بڑا اہم رول تھا، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ سب سے زیادہ، چاہے وہ جانی ہو یا مالی اعتبار سے ہو، اگر مدد کرنے والے کوئی تھے تو یہی 2 حضرات تھے، آپ کے چچا خواجہ ابو طالب اور آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ نبوت ملنے کے بعد تقریباً 3 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے خفیہ دعوت دی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا کہ میرے محبوب، ہم نے جو آپ کو مشن دے کر بھیجا ہے، جو پیغام آپ کو دیا ہے، اس پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا، یعنی آپ نے اس مشن کو آگے نہیں بڑھایا، تو فما بلغت رسالتہ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ کے حکم کو نہیں آگے تک پہنچایا، لوگوں تک آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ لیکن 3 سال نبوت ملنے کے بعد خفیہ دعوت دی لوگوں کو، خفیہ طور پر، چونکہ اکیلے تھے، تنے تنہا تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، لیکن کب تک چھپ چھپا کر، آخر کب تک اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ 3 سال کے بعد ایک دوسرا حکم آتا ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اے میرے محبوب، جو پیغام اللہ نے آپ کو دیا ہے کھل کر بتائیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اور ان مشرکین کی آپ پرواہ مت کیجئے کہ آخر یہ کیا کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر کوہ صفا پر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اعلان ہوتا ہے آپ کے چچا ابو لہب نے کیا آپ کے ساتھ میں معاملہ کیا تھا۔ اس کے بعد پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ مستقل 10 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام محنت کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن جب نبوت کا 10واں سال آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے یہ سال غموں کا سال بن گیا۔
نبوت کے 10ویں سال کو مورخین نے عام الحزن لکھا ہے، غم کا سال، عام الحزن۔ اس لیے عام الحزن لکھا ہے کہ اس سال میں یعنی نبوت کے 10ویں سال میں یہ دونوں سہارے، سارے سہارے سے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محروم ہو چکے تھے، چاہے وہ دادا ہو، والد ہو، والدہ ہو، سارے سہارے اٹھ چکے تھے، لیکن دو ہی سہارے بچ گئے تھے، ایک چچا کی شکل میں اور ایک بیوی کی شکل میں۔ لیکن نبوت کا جو 10واں سال ہے، اب تک کوئی بڑی پریشانی مشرکین مکہ آپ کو نہیں پہنچا سکتے تھے، اس لیے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی حائل تھا تو آپ کے چچا حائل ہو جایا کرتے تھے، آپ کے سامنے آپ کے چچا آ جایا کرتے تھے، بڑی مدد کی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبوت کے 10ویں سال میں ہوتے ہیں تو آپ کے چچا کا بھی اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ غم سے نڈھال ہے، پریشان ہے، لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو پریشان کرنا چھوڑا نہیں، آپ کو ستانا چھوڑا نہیں، اور آپ نے اپنے مشن سے بھی ہاتھ نہیں دھویا، اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ اگر یہ لوگ یعنی مکہ کے مشرکین اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کہیں اور جا کر کوشش کی جائے، جو دوسرے قبائل ہیں، جو دوسرے رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، وہاں جایا جائے۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا آپ کے والدہ جو آپ کو دودھ پلایا تھا، آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے سنا ہوگا، آپ کی والدہ ہے، دودھ پلانے والی والدہ ہوتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ، جو قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی ہے، ان کا قبیلہ طائف میں تھا، تو ان کے بھائی ماموں لگیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ چل کر وہاں جو رشتہ دار ہے، جو ماموں ہے، جو حضرت حلیمہ کے خاندان کے لوگ ہیں، وہاں لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اتنا لمبا سفر سوچئے ذرا، وہ بھی تنے تنہا، صرف ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، کسی کو نہیں بتایا۔ اگر چاہتے تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان سب کو لے لیتے، ایک فوج بنا لیتے، لیکن دل میں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کے لوگوں نے بھی اگر بات نہیں مانی تو مشرکین مکہ کیا کہیں گے کہ ان کے اپنے تو مانتے نہیں ہیں، ہم کو دعوت دینے چلے آتے۔ تنے تنہا، اور کتنا دور ہے، 90 کلو 100 کلومیٹر دور، طائف مکہ سے اتنا دور ہے، اور وہ بھی پیدل سفر، کوئی 4 چکا یا 2 چکا یا کوئی اور گاڑی نہیں تھی اس زمانے میں، تنے تنہا، گرمیوں کا موسم ہے، پیدل سفر ہے، خشک پہاڑیاں، گرم پہاڑیاں ہیں، اور اسی پہاڑیوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے طائف پہنچتے ہیں۔ طائف جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں، وہ سعودی عرب کا کشمیر کہا جاتا ہے، خوبصورت علاقہ ہے، لیکن وہ شہر، وہ علاقہ جتنا خوبصورت ہے، اس وقت وہاں کے لوگوں کا دل بھی اتنا ہی پتھر جیسا دل تھا، اتنے سخت مزاج تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں، اور اس ارادے سے پہنچتے ہیں تاکہ وہاں کے قبیلے کے جو سردار ہیں ان کو دعوت دی جائے، اور 3 مشہور قبیلے کے سردار تھے، تینوں کو دعوت دی، لیکن آپ کے ساتھ میں بدسلوکی کی گئی، اور کیا کہا؟ کوئی اور نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا، آپ ہی مل گئے تھے، آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ کتنا پریشان کیا گیا، اور اتنا ہی نہیں، آپ کو طائف سے نکلنے کی وارننگ بھی دے دی کہ آپ نکل جائیے یہاں سے، آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ یہ کون ہے؟ یہ آپ کے رشتہ دار ہے۔ انسان جب اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے تو راستے میں بڑی پریشانیاں آتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے، وہاں گالیاں کھانی پڑتی ہے، پتھر کھانے پڑتے ہیں، اس لیے ہر داعی کو تیار رہنا چاہیے کہ اس راستے میں یہ تو ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا حصہ ہے یہ۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے کہ آپ نکل جائیے۔ 1 ہفتہ مستقل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دعوت دی، لیکن کسی ایک شخص نے بھی آپ کی باتوں پر کان نہیں دھرا، آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ جو 1 ہفتہ ہوتا ہے تو وہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، وہاں سے آنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ان سرداروں نے یہی بس نہیں کیا، بلکہ بدماش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ جاؤ اس سے لہو لہان کرو، پتھروں سے اسے لہو لہان کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پوری کائنات کے نبی ہے، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، آج وہ بدماش اور اوباش لڑکے آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر رہے ہیں۔ آپ کو اتنا مارا، جو جوتا آپ پہن کر گئے تھے نالین مبارک وہ خون سے بھر جاتا ہے، اتنا مارا گیا، اتنا پریشان کیا گیا، پتھروں سے لہو لہان کیا گیا۔ لیکن وہاں سے نڈھال ہو کر، وہاں سے غم سے نڈھال ہو کر ایک باغ، کھجور یا انگور کے باغ کے پاس آتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ عداس نامی ایک مزدور تھا جو وہاں کام کیا کرتا تھا، وہ جب دیکھا کہ ایک شخص ہے اور ایک خادم ایک ساتھ میں ہے، پریشان حال ہے، وہ عداس نامی شخص قریب آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون ہے آپ؟ سارا واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص ایک انگور کا ایک خوشہ لاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتا ہے، آپ کھاتے ہیں، تناول فرماتے ہیں، کچھ راحت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں،
میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہی نینوا جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا، تو وہ عداس نامی شخص حیران ہو گیا کہ آخر یہ کیسے جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اسلام قبول کرتا ہے، ایک لمبا واقعہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غم سے نڈھال ہے، پریشان ہے، لہو لہان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ جائیے، اگر آپ کی اجازت ہو تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کی نسلوں کو ختم کر دیا جائے، انہیں مسمار کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین تھے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اللہ کس کے حوالے تو نے کر دیا، میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے، میں کمزور ہوں، آخر کس کے حوالے تو نے کر دیا ہے، اے اللہ تو میری مدد فرما اور انہیں بخش دے، نہ جانے ان کی نسلوں سے ایمان لانے والے اور اسلام پر عمل کرنے والے کئی افراد آگے چل کر تیار ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں کے ایک قافلے کو بھیجا جنہوں نے ایمان قبول کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سنایا، پیغام دے کر بھیجا۔ یہ نبوت کا 10واں سال ہے، پریشانی کے عالم میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، کاش آج میرا کوئی قریبی دوست ہوتا تو میں اپنے غم کو اپنے دوست کو بتاتا، اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے میرا آج کوئی یار ہوتا یا میرا کوئی دوست ہوتا تو آج میں اپنے دوست یار کو میں اپنے غم کو شیئر کرتا، بتاتا، میرے دل کو سکون ملتا، غم ہلکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ میرے محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دوست تو تیار ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور یہ سال ختم ہوتا ہے اور نبوت کا 11واں سال شروع ہوتا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، یہ معراج کا واقعہ۔ معراج کو جو واقعہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے، ان دونوں جگہوں کا تذکرہ آپ سنیے، اور حدیث میں کیا ہے وہ بھی سنیں گے۔ سب سے پہلے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، 15واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کیوں؟ لنريه من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھا سکے۔ اور جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سن بھی رہے تھے، اس واقعے کو آپ دیکھ بھی رہے تھے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات۔ سبحان یہ عظمت کے لیے بتایا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو واقع معراج ہے یہ جسمن اور روحن دونوں ہے، یعنی یہ کوئی خواب میں اللہ کے نبی نے خواب نہیں دیکھا، کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ سفر کرایا گیا ہے یہ جسم اور روح کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ خواب میں یہ سارا واقعہ منظر دیکھا، نہیں، سبحان کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بڑا عظیم الشان واقعہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ واقعہ اتنا جب عظیم الشان ہے اور رسول بھی اتنا عظیم الشان ہے، لیکن جب رسول کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خطاب کیا جا رہا ہے تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو، اپنے رسول کو نہیں، اپنے نبی کو نہیں، عظیم الشان پیغمبر نہیں کہا بلکہ بندہ کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ بندہ ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے، بندے کا سب سے بڑا مقام ہے اور یہ نبوت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، کب یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ واقعہ اسراء لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک حصے میں۔ علماء جانتے ہیں کہ لیلن میں 2 تنوین ہے، اور تنوین یہ تقلیل کو بتاتی ہے، یعنی کم حصے کو اور قلت کو بتاتی ہے تنوین۔ لیلن رات کے ایک مختصر حصے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کہاں سے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ایک بات اور یاد رکھیں، مسجد حرام سے اس واقعے کا مسجد اقصی سے اس واقعے کی کیا تعلق ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جب سفر کرانا تھا تو مسجد حرام سے سیدھے آسمانوں کا سفر کرایا جاتا، ساتوں جو آسمان ہے اس کا سفر کرایا جاتا، جنت اور جہنم کے سیر کرائی جاتی، لیکن یہاں مسجد اقصی کا بھی تذکرہ کیا، یعنی پہلے مسجد حرام سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی لایا گیا، وہاں آپ نے سارے انبیاء کی اسی جسم کے ساتھ امامت کی ہے، اس کے بعد آسمانوں کا سفر ہوتا ہے۔ تو مسجد اقصی کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، چونکہ ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ مسجد اقصی یہ بیت المقدس میں ہے، اور یہ جو زمین ہے یہ انبیاء کی زمین ہے، یہاں بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء یہاں پیدا ہوئے، یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زمین ہے۔
اور یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل جو یہودی قبائل ہیں ان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا راج تھا، یہ کہہ لیجئے ان کی حکومت تھی. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اس لیے کرایا گیا کہ اب ان یہودیوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ اب تک تو تمہاری حکومت تھی لیکن اب تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس امت کی اس پر حکومت ہونے والی ہے. افسوس ہے کہ آج ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے وہ مسجد اقصی ہم سے دور ہے، ہم اس سے محروم ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے ہم نا امید نہیں ہیں. ایک نہ ایک دن اس مسجد کو آزاد ہونا ہے اور اس میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، یہ ہمارا ماننا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اس پر اس امت کی حکومت ہونی ہے. مسجد اقصی سے اس لیے سفر کرایا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس لیے تاکہ ہم اپنے عجائب کو بتائیں، اپنی نشانیاں بتا سکیں. اب وہ نشانیاں کیا ہے؟ وہ نشانیاں کیا ہے؟ آپ کے لیے جب جو سواری لائی گئی براق، جب وہ سوار ہوتے ہیں تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہوتا ہے تو اس درمیان میں 5 مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہا. سب سے پہلا مقام ہے مدینہ منورہ. جب مدینہ منورہ آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ یہاں نماز پڑھیے. چنانچہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور مقام آتا ہے، ایک جگہ آتی ہے جسے وادی سینا کہا جاتا ہے. وہی درخت جس شجر کے نیچے جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی تھی، جہاں آپ کو نبوت اور وہ کتاب عطا فرمائی تھی، وہی وادی سینا، وہی درخت. جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ یہاں بھی نماز پڑھیے. اس کے بعد مدین پہنچتے ہیں جہاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ یہاں اتریے، آپ نماز پڑھیے. وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ مدین ہے جہاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا. اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے کے بعد پھر ایک اور مقام آتا ہے جسے بیت اللحم کہا جاتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہاں بھی نماز پڑھیے. اس کے بعد وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ بیت اللحم ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر بیت المقدس آتا ہے اور پھر وہاں پر 2 رکعت اور نماز پڑھاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 5 مقامات ہیں جو اس سفر کے اندر یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کے درمیان 5 جگہوں پر آپ کو نماز کے لیے کہا گیا، وہ بھی 2 رکعت. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی لمبے سفر پر جائے، وقت کم ہو، تو پھر اس کے لیے رخصت ہے، یعنی نماز آدھی کر دی جائے، نماز آدھی کر دی جائے. اس سفر میں حضرت جبرائیل بھی ہے، حضرت میکائیل بھی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب سفر میں جائے تو کسی کو ساتھ میں رکھ کر جائے، اکیلے نہ جائے. اور خاص طور پر جب لمبا سفر ہو، اور وہ بھی ایسے آدمی کو جو معتمد ہو، یعنی جس پر آپ کو اعتماد ہے، بھروسہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سو جائیں اور پتہ چلا کہ آپ کا جیب کاٹ کے وہ نکل لے اسٹیشن سے. ایسا آدمی نہیں، بلکہ معتمد انسان ہو جس پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہو. اس راستے میں یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور بھی عجائبات آپ نے دیکھے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قافلہ گزر رہا ہے. ایک بوڑھا شخص کے پاس سے گزر ہوا. اس بوڑھے نے آپ کو اشارہ کر کے بلایا. حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی آگے بڑھتے جائیے، آپ اس کی طرف مت گھومیے، مت دیکھیے. پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے. اس بوڑھی عورت نے بھی آپ کو بلایا اشارے سے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ مت دیکھیے ادھر، آپ آگے بڑھتے جائیے. پھر اس کے بعد ایک قوم کے پاس سے، ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوتا ہے. اس جماعت نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ واقعہ پیش آیا. اور بھی واقعات ہیں، یہ 3 واقعات. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آخر وہ بوڑھا انسان کون تھا، وہ بوڑھی عورت کون تھی، اور وہ جماعت میں کون کون لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے مجھے سلام کیا. اب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ آخر وہ بوڑھا انسان کون تھا اور وہ بوڑھی عورت کون تھی، وہ جماعت میں کون کون لوگ تھے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ بوڑھا انسان جس نے آپ کو اپنی طرف بلایا وہ شیطان تھا، اور وہ بوڑھی عورت جس نے آپ کو بلایا اپنی طرف اشارہ کر کے وہ دراصل دنیا تھی، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے جنہوں نے آپ کو سلام کیا. یعنی 1450 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا اور دنیا کو بتایا کہ ایک بوڑھی عورت کی شکل میں. سوچئے ذرا، یعنی دنیا اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، اور انسان کو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے یہی چیز، دنیا اور شیطان، یہ دونوں ہمیشہ انسان کو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے کام کرتے ہیں. دنیا ہمیشہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور شیطان ہمیشہ چاہتا ہے
کہ یہ بندہ صحیح راستے سے ہٹ جائے، اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کے پیغام کو نہ مانے۔ یہ ہمیں پیغام دیا گیا کہ یہ دنیا بھی اور یہ شیطان بھی تمہارے اعمال کو برباد کرنے کے لیے ہے، اس لیے انسان کو دنیا سے بھی اور اسی طرح شیطان کے حربے سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دیا گیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے جمعے جو ہے آپ کے سامنے آئے گی۔ دعا فرمائیں کہ جو بات کہی گئی ہے اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔